بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا ہوسٹ حاکم نصیرانی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، تحریک استقلال کے مرکزی صدر جناب احمد خان سر کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ جناب، آج کل یہ جو حالات چل رہے ہیں سینٹ الیکشن کے حساب سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹ الیکشن میں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے 1-1.5 سال پہلے اگر یہ چاہتے کہ یہ لوگ کرپٹ لوگ ایوان بالا میں نہ آئیں، تو پھر تو اس کو طریقہ یہی تھا کہ آئینی ترمیم کرتے ہیں۔ بلکہ ایسی نااہل حکومت ہے کہ جس نے خود جا کے سپریم کورٹ میں گئی، اور اس ٹائم پہ گئی جب الیکشن ہو رہے ہیں، اور جب سپریم کورٹ میں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ یہ کہے کہ آئین ہمیں اجازت نہیں دیتی، تو پھر انہوں نے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک سیاست کی ہے، 40-50 سال میں اتنی بدترین حکومت کسی لحاظ سے بھی میں نے نہیں دیکھی۔ یہ جو سینٹ الیکشن کی بات چل رہی ہے، ایک ویڈیو چلی ہے جو تقریباً 2.5 سال، ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میرے پاس لوگوں کے نام موجود ہیں۔ 2.5 سال کے بعد اس ویڈیو کو منظر عام پر لانا، اس کو آپ کیا تھا، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ اس کے اپنے لوگ ہی تھے اس وقت جو بکتے تھے، اور اب جن کو انہوں نے نوٹس بھیجا، کیا اس کو ان لوگوں کو یہ اختیار ہے جو کمیٹی بنی ہے فواد چودھری یا ان کے جو بنائی گئی ہے، کیا ان کو یہ اختیار آئین دیتا ہے کہ وہ کسی کو شو کاز نوٹس بھیجیں؟ بالکل نہیں دیتا۔ بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ اس سسٹم تبدیل کریں، سسٹم ایسا ہو کہ کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج تو یہ بالکل کھلا ہے، اگر میرے پاس 20-25 کروڑ 30 کروڑ ہیں، یا آج کل تو 1 ارب تک ایک آدمی سینیٹر بن سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جو آدمی 1 ارب خرچ کرے گا تو وہ پھر 10 ارب پیدا کرے گا۔ یہ تو بالکل کھلا ہے، لیکن یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ اقتدار میں آیا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی فوراً اپوزیشن کو ساتھ کر کے مل کے ایک ترمیم لاتا 3 سال پہلے۔ اب الیکشن ہو رہا ہے اور اب چاہتا ہے کہ یہ ہو، اب تو نہیں ہوگا۔ وہ شکست دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی نائل ہی ہے۔ 2.5 سال میں میرا خیال سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اخبار اور ٹی وی کو دیکھیں نا تو ہر وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میرے خیال سے سونے کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جب عام آدمیوں کے پاس جاتے ہیں جن کا روزمرہ کا زندگی ہے وہ اجیرن بنی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو آپ ہمارے پاس تو چہرے بدلتے رہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، کبھی ایک پارٹی میں تو کبھی دوسری پارٹی میں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پارٹی کے لیڈروں کو شرم آنا چاہیے جو ان بکاؤ مالوں کو شامل کراتے ہیں۔ میں تو شروع سے ہی 71 میں تحریک استقلال میں شامل ہوا ہوں، اور آج تک میرا قائد کے ساتھ میں رہا ہوں، پھر قائد کی اپنی موجودگی میں پریزیڈنٹ بھی بنا ہوں اس پارٹی کا آج تک۔ لیکن میں نے کبھی بھی جماعت نہیں تبدیل کی۔ مجھے بھی آفر ہوئی، مجھے مشرف نے خود بلایا، منسٹری کی آفر کی، میں نے کہا نہیں جی، میرے قائد سے میں پوچھوں گا۔ میں جب گیا ایئر مارشل کے پاس، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ مشرف کے ساتھ جائیں۔ یہ آپ نے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ یہ جو لوگ ایک پارٹی بدل کر اقتدار کی لالچ میں دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، کیا ان کو ضمیر فروش کہا جائے یا کوئی اور کہا جائے؟ یہ ضمیر فروش نہیں تو اور کیا ہے؟ پیسوں پہ پیسے بھی دیتے ہیں، ضمیر فروشی بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے، متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہو جائیں، تو یہ سارے بکاؤ مال مر جائیں گے۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو، ہمارا یہ نعرہ ہے، چہرے نہیں نظام کو بدلو، لوٹ کھسوٹ کی راج کو بدلو۔ وہ اس وقت تبدیل ہوگی جب اس ملک میں متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات ہوں گے۔ صوبائی ووٹ صوبائی چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، قومی ووٹ قومی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، اور وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کس جماعت کو کتنے ووٹ ملیں اور کتنے ان کے ایم این اے ایم پی اے بننے چاہیے اور سینیٹر بننے چاہیے۔ یہ کیسے یہ نظام آ جائے گا کہ بھئی نیچے سے لے کر اوپر تک اگر لوگ ہیں جو عوام جمہور ہے، جسے ہم جمہور کہتے ہیں، جمہور ہمارا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تو کیسے جمہوریت کا راج آ جائے گا؟ دیکھیں جی، جب آپ پیسے کا عمل دخل بند ہو جائے گا اور آپ کا یہ حلقہ ہے، یہاں مثلا سلیم جان مزاری جیت گیا ہے، لیکن ادھر لسٹ میں اس کا نام 20ویں نمبر پہ ہے، تو 19 نمبر پہلے والے کامیاب ہو جائیں گے، یہ ناکام ہی رہے گا، ہلکے سے جیت کے بھی ناکام رہے گا، کیونکہ یہ ووٹ سیدھے جائے گا، کسی وڈیرے کو نہیں ملے گا، پارٹی کو ملے گا، پارٹی کے منشور کو ملے گا۔ پارٹی کے لیڈر نے پہلے ہی
الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کمیشنر کو نام دیے ہوں گے۔ آپ اس گورنمنٹ عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بس اس کے لیے تو میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے پر مسلط ہے، اس کو خدا جلدی کسی طریقے سے لے جائے۔ لیکن یہ ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہی سب کچھ ہو، کیونکہ پارلیمنٹ موجود ہے۔ کوئی جمہوری آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں پوزیشن کردار ادا کر رہی ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین منتخب ہو گئے تو آپ یہ سمجھنا کہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ پھر اگر وہ عدم اعتماد لائیں گے تو عمران خان روک ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ کا کہنا کہ یہ ابھی جیسے یوسف رضا گیلانی اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا؟ بالکل بالکل، مجھے تو پوری یقین ہے اور دعا بھی کرتا ہوں یوسف رضا گیلانی کے لیے۔ حالانکہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اس کی جماعت کا ہوں، لیکن اس نے جو 3 سال یہاں حکومت کی ہے وہ بہت اچھی حکومت اس نے کی ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ پھر بھی پیسے کا عمل دخل ہوگا، کیونکہ ابھی بھی ڈفرینس ہے، تقریباً 18 سے 20 ووٹ کا فرق ہے۔ 171 ووٹ جو لے گا، اگر 171 ووٹ لے لیے یوسف رضا گیلانی نے تو وہ سینیٹر منتخب ہو جائے گا، اور پھر اگر وہ عدم اعتماد کی تاریخ آئے گی تو پھر میرے خیال سے کہ ایم این اے جو پی ٹی آئی کے آدھے ایم این اے ہیں وہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اوورآل آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سامنے میرا کسان جو بدحالی سے شکار ہے، جتنا نقصان اس ملک میں زراعت کو ہوا ہے، کسان کو ہوا ہے، شاید کسی حکومت میں ہوا ہو۔ کسان کو اور زراعت کو ایک مشرف کے دور میں فائدہ ہوا تھا۔ گندم کا ریٹ 1000 کو پہنچا تھا اس وقت، گنے کا ریٹ 350 روپے من گنے کا، اور کپاس کا ریٹ بھی اچھا تھا، تمام فصلوں کا ریٹ اچھا تھا۔ پاکستان خود کفیل ہو گیا تھا خوراک میں۔ ہم گندم باہر بھیجتے تھے، یہ لانتی جب بھی آتے بلیک میل کرتے ہیں، ہماری گندم باہر چلی جاتی ہے، ہماری گندم خریدتے نہیں ہیں، باہر سے گندم منگاتے ہیں، کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے؟ دیکھیے، میں تو لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنا ووٹ یہ بڑا اچھی چیز ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، لیکن لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ لوگوں کو نوکری چاہیے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کس کو کیا ہوتا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹیچر نہیں لگ سکتا ہے، کیا کیا سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، رشوت دینے پڑتی ہیں۔ اب اسٹیل مل کو دیکھیں، اسٹیل مل بند ہیں، ان لوگوں نے کتنی اپنی نوکری کے لیے کتنی قربانیاں دی، رشوت دی، آج وہ بند ہیں۔ آپ ان کو مل رہے 22 لاکھ روپے، 28 لاکھ روپے، یہ کیا چیز ہے؟ کم از کم ان کو 1 کروڑ روپے ملنا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے اس وقت 22 یا 28 لاکھ روپے دیے تو آج اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ خود کوئی انقلاب ضرور آئے گا پاکستان میں۔ جب تک انقلاب نہیں آئے گا، ووٹ یہ لوگ سدھریں گے نہیں۔ کوئی ایسا آدمی آئے جو متناسب انتخابات کرائے اور کسی کی بات نہ مانے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر میں اس حلقے سے ہوں اور میں جیت گیا ہوں، لیکن وہاں الیکشن کمشنر کے پاس میرا 21واں نمبر ہے اور 20 لوگ جیت گئے، ہمارے متناسب کے نمائندے تھے، تو میں جیت کے بھی اپنے حلقے سے نہیں جیت سکوں گا۔ یہ نظام آئے گا تو یہ لوگ خود بخود ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، ملک تو کھا رہا ہے کون؟ چودھری کھا رہا ہے، وڈیرا کھا رہا ہے، سردار کھا رہا ہے، خان کھا رہا ہے۔ ان کی اولادیں آ رہی ہیں، وہی پارٹی کے ڈائریکٹ ممبر بن جاتے ہیں، وہی پارٹی کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ ان کے تعلق ہوتے ہیں۔ عام آدمی تو یہاں سیاست کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ میں تو بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، اور میں آج تک تھوڑی بہت جو کر رہا ہوں اپنی جیب سے کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ نے رحمت خان کی باتیں سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ سیاست عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ جب ایک عام آدمی سمجھ گیا کہ میں سیاستدان ہوں یا یہ ملک میرا ہے، اس ملک پہ میرا حق ہے، اس ملک پہ میں اپنا کنٹرول کر کے ملک کو چلا سکتا ہوں، تو پاکستان ترقی سکتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔